بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ ہے۔ کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر میرے پاس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے چڑھا دیے۔ پھر میں اوپر چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا۔ ابھی میں سے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ سلام کا باغ تھا اور وہ ستون سلام کا ستون تھا اور وہ حلقہ عروۃ الوثاقیہ تھا۔ تم ہمیشہ سلام پر مضبوطی سے جمے رہو گے جہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے گی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نیک ہے، جہاں فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ جو کہ علم تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے نے کہا کہ نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خواب 3 طرح کے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ پس اگر کوئی شخص خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خواب میں طوق کو ناپسند کرتے تھے اور قید دیکھنے کو اچھا سمجھتے تھے، اور کہا گیا کہ قید سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔ اور قتادہ، یونس، ہشام اور ابو ہلال نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض نے یہ ساری روایت حدیث میں شمار کی ہیں، لیکن اوف کی روایت زیادہ واضح ہے۔ اور یونس نے کہا کہ قید کے بارے میں روایت کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سمجھتا ہوں۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طوق ہمیشہ گردنوں ہی میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خواب دیکھتے تھے اور اسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیتے جیسے کہ اللہ چاہتا۔ میں اس وقت نوعمر تھا اور میرا گھر مسجد میں ہی تھا اور یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تجھ میں کوئی خیر ہوتی تو بھی ان لوگوں کی طرح خواب دیکھتا۔ چنانچہ جب میں ایک رات لیٹا تو میں نے کہا، اے اللہ، اگر تم میرے اندر کوئی خیر و بھلائی جانتا ہے تو مجھے کوئی خواب دکھا۔ میں اسی حال میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا اور وہ مجھے جہنم کی طرف لے چلے۔ میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں تھا اور اللہ سے دعا کرتا جا رہا تھا کہ اے اللہ، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر مجھے دکھایا گیا خواب ہی میں کہ مجھ سے ایک اور فرشتہ ملا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا، اور اس نے کہا، ڈرو نہیں،
تم کتنے اچھے آدمی ہو، اگر تم نماز زیادہ پڑھتے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے اور جہنم کے کنارے پر لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ تو جہنم ایک گول کنویں کی طرح تھی، اور کنویں کے مٹکوں کی طرح اس کے بھی مٹکے تھے، اور ہر دو مٹکے کے درمیان ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا، اور میں نے اس میں کچھ لوگ دیکھے جنہیں زنجیروں میں لٹکا دیا گیا تھا، اور ان کے سر نیچے تھے اور پاؤں اوپر۔ ان میں سے بعض قریش کے لوگوں کو میں نے پہچانا بھی۔ پھر وہ مجھے دائیں طرف لے کر چلے۔ بعد میں نے اس کا ذکر اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر فرمایا، عبداللہ مرد نیک ہے، اگر رات کو تہجد پڑھتا ہوتا۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب سے یہ خواب دیکھا، وہ نفل نماز بہت پڑھا کرتے تھے، مٹکے جن پر موڑ کی لکڑیاں کھڑی کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ یا حجر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ اور میں نے خواب میں گائے دیکھی ذبح کی ہوئی، اور یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے جہاں ہی خیر ہے۔ تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں دیا، یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے پہلی امت ہیں۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے، اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگر رکھ دیے گئے جو بہت شاہ گزرے۔ پھر مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، ایک صنع کا اور دوسرا یمامہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر احد کے جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی صورت میں سامنے آئی۔ پھر دوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی شکل میں ہو گئی۔ اس کی تعبیر فتح اور مسلمانوں کے اتفاق و اجتماع کی صورت میں سامنے آئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔